اسلام آباد سے 145 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع لالا موسا ضلع گجرات کا ایک چھوٹا شہر ہے۔ قصبے کا نام ایک شخص موسا کے نام پر مبنی ہے اور لفظ لالا پنجابی نژاد ہے جس کا مطلب ہے بھائی۔ اس طرح لالا موسا بھائی موسا کہلاتا ہے۔ 1880 سے پہلے اس شہر کو لال موسا کہا جاتا تھا۔ قریبی شہر گجرات اور کھاریاں ہیں اور آس پاس کے دیہات کوٹلا قاسم، خواسپور، میانہ چک اور بدو کالس ہیں۔ اگرچہ تقریباً 2 لاکھ آبادی کا ایک چھوٹا شہر لالا موسا زندگی کی تمام اہم ضروریات اور سہولیات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس شہر میں تاریخی اہمیت کے حامل ریلوے اسٹیشن سے لے کر ہسپتالوں، اسکولوں اور بازاروں تک سب کچھ ہے۔ لالا موسا کی تاریخ، ثقافت اور لوگوں کے رہن سہن سے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، جہاں آپ کو خاص طور پر اسلامک ہسٹری اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی منفرد معلومات سے متعلق ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، لالا موسا کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انگریزوں کے ذریعے 1880 میں ریلوے جنکشن کی تعمیر نے شہر کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ریلوے جنکشن کی تعمیر سے پہلے لالا موسا تقریباً ایک ویران علاقہ تھا، لیکن تعمیر کے بعد بہت سے انگریز خاندان وہاں آباد ہو گئے۔ اس لیے قصبے میں ایک چھوٹا سا انگریز قبرستان بھی موجود ہے۔ تقسیم کے بعد ہندوؤں اور سکھوں کی ایک چھوٹی سی تعداد لالا موسا کی طرف ہجرت کر گئی اور بہت سے چھوٹے گاؤں لالا موسا میں ضم ہو گئے۔ اس طرح اسے شہر کا درجہ مل گیا۔ لالا موسا پاکستان کی بہت سی بااثر سیاسی شخصیات کی پیدائش کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ سب سے مشہور نام جو ذہن میں آتا ہے وہ سابق وزیر اطلاعات اور گلگت بلتستان کے سابق گورنر قمر زمان کائرہ کا ہے۔ چودھری فضل الہی جو پاکستان کے صدر تھے، ان کا تعلق مرالا نامی گاؤں سے تھا جو لالا موسا سے 2 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس کے علاوہ میاں محمد افضل حیات جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کا تعلق بھی لالا موسا سے تھا۔ لالا موسا نہ صرف بااثر سیاسی شخصیات کی پیدائش کے حوالے سے جانا جاتا ہے، بلکہ پاکستان کی بہت سی خوبصورت ترین آوازیں بھی اسی سرزمین پر پیدا ہوئی۔ پاکستان کے مشہور لوک گلوکار عالم لوہار بھی لالا موسا میں پیدا ہوئے اور ان کے بیٹے عارف لوہار جو کہ خود بھی لوک گائکی کا ایک بہت بڑا نام ہے، ان کا تعلق بھی لالا موسا سے ہے۔ اگر صحافت کی بات کریں تو پاکستان کے نامور صحافی جاوید چودھری کا تعلق بھی لالا موسا سے ہے، جو کہ اپنے معروف زمانہ کالم 0 پوائنٹ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ناظرین، لالا موسا کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ لالا موسا میں رہنے والے زیادہ تر لوگ نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لالا موسا کے لوگ زیادہ تر ذریعہ معاش کے طور پر چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں یا دستی مزدوری کرتے ہیں۔ لالا موسا کی زمین زرخیز ہے اور بہت سے لوگ زراعت کے شعبے سے بھی منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ لالا موسا کے بہت سے لوگ ہیں جو یورپ اور مشرق وسطیٰ میں آباد ہیں اور غیر ملکی ترسیلات زر میں اچھا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اگر شاندار پکوانوں اور کھانے پینے کی اشیاء کی بات کی جائے تو لالا موسا کی چند چیزیں بہت مشہور ہیں، جیسے کہ نونا حلوائی کی برفی پاکستان بھر میں نہایت پسند کی جاتی ہے۔ اسی طرح میاں جی ریسٹورنٹ کی دال لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، حتیٰ کہ عمران خان بھی جب لالا موسا جاتے ہیں تو میاں جی ریسٹورنٹ کی دال ضرور کھاتے ہیں۔ لالا موسا میں سال بھر میں مختلف تہوار منائے جاتے ہیں، جن میں فصلوں کی کٹائی کا جشن سب سے اہم ہے۔ اس فیسٹیول میں عوام کو محظوظ کرنے کے لیے مختلف سرگرمیاں کی جاتی ہیں، جس میں نیزہ بازی، گھوڑ سواری، کتوں کی لڑائی اور مرغوں کی لڑائی شامل ہے۔ لالا موسا میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل کرکٹ ہے۔ فٹ بال بھی ایک مقبول کھیل ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کھیلوں کی سہولیات کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے نوجوان سڑکوں اور اسکول کالجز کے میدانوں میں کھیلنے پر مجبور ہیں۔ تاہم صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے چند اقدامات کیے گئے ہیں اور کرکٹ کلبز قائم کیے گئے ہیں، جن میں ریاض کرکٹ کلب اور لالا موسا کرکٹ کلب قابل ذکر ہیں۔ اگر تعلیم کی بات کی جائے تو بدقسمتی سے لالا موسا میں تعلیمی سہولیات ناکافی ہیں۔ یہاں صرف 2 سرکاری اور 3 پرائیویٹ کالجز ہیں اور بہت کم کالجز کی وجہ سے طلبہ اپنی کالج کی تعلیم پڑوسی شہروں یعنی گجرات اور کھاریاں میں حاصل کرتے ہیں۔ تاہم حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ لالا موسا میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکولوں سمیت کافی تعداد میں سکول موجود ہیں۔ جب یونیورسٹی کی تعلیم کی بات آتی ہے تو لالا موسا میں ایک بھی یونیورسٹی قائم نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں زیادہ تر لوگ اپنی تعلیم کو میٹرک تک جاری رکھتے ہیں اور خود کو کارپینٹنگ اور دیگر دستی مزدوری کے کاموں میں مصروف رکھتے ہیں، اور جو لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ شہر چھوڑ کر اسلام آباد یا لاہور چلے جاتے ہیں۔ آزادی سے پہلے ہندو بھی لالا موسا میں بڑی تعداد میں آباد تھے، مگر اب وہ یہاں اقلیت میں ہیں۔
فی الحال شہر میں ایک مندر اور ایک چرچ موجود ہے۔ جہاں تک صحت کی سہولیات کا تعلق ہے، وہ شہریوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ شہر میں ایک سول ہسپتال ہے جہاں پر اعلیٰ درجے کی طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ ہسپتال بھی موجود ہیں، یعنی عبداللہ ہسپتال، انور ہسپتال، نیازی ہسپتال اور کافی تعداد میں میڈیکل سٹورز بھی موجود ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہباں۔